اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 51 سے لے کے 57 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا؟ وہ بتوں اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے، یہ وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے عمل، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت شروع ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں یہودیوں کے بارے میں ابھی پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی شر پھیلا رہے تھے وہ لوگ۔ تب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا؟ یعنی کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انہی کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، یعنی کہ توریت انجیل ان کو دی گئی تھی۔ اور کیا ہے؟ کچھ حصہ ملا اور وہ بتوں اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ اب اور کیا کہتے ہیں کہ بت اور طاغوت کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ بالکل جو ہے ایسی سے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ اب ہماری توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا تم نے ان کو دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا توریت اور انجیل کی شکل میں؟ حالانکہ ان کے پاس دیکھیے آسمانی مذہب ہے نا، کتابوں کو مانتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب یہ جبت اور طاغوت ہم الحمدللہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ آئے تھے، لیکن اب ہم اس کو دوبارہ اس پہ غور و فکر کر لیتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں بے حقیقت چیزیں، جیسے بے فائدہ چیزیں۔ اسلام کی زبان میں آپ کہہ لیجئے جادو، ٹونا، فالگیری، بدشگونی ہے نا، اور ہاتھ دکھانا، ستاروں کا علم پر یقین کرنا، مہورت نکالنا، اور جس کو ہم یوں کہیں گے نا اپنی زبان میں اوہام پرستی، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشن۔ اور طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ سرکش چیز، ہر وہ سرکش قوت، پاور جو اللہ کی بندگی سے آپ کو روک لے، یا وہ اپنی طرف کشش کھینچے، اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کو چھوڑ دو، بس میرا حکم مانو، یہ طاغوت ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے نا وہ ہمارا نفس ہے، ٹھیک ہے؟ نفس کی پوجا کرو، بس جو میں کہتا ہوں نا وہ خواہش مجھے پوری کرو۔ تو خود ہمارا نفس ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی دوست ہو سکتا ہے، ہمارے کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور جنوں میں سے تو شیطان ہے ہی، وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو اب ہم یہ جو جبت ہے، آپ نے یہ تو سمجھ لیا نا طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ پاور جو ہمیں اللہ کے احکام سے دور کرے، یہ تو ہمیں کلیئر بات آ گئی۔ جبت پہ ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہے اس میں جبت میں؟ جادو ٹونا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہے، اور سیم بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کر رہی تھی، ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا ہاروت اور ماروت کا آپ نے قصہ پڑھا ہوتا، وہ بھی انہوں نے بھی اپنا علم چھوڑ کے وہ جادو ٹونوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ تو یہی حال آج کل اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کا بھی یہ ہو رہا ہے، قرآن کا علم چھوڑ کے وہ جو ہے لوگ ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ انسان کو جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا، یہ مہورت نکالنا اور یہ سپر اسٹیشن ٹائپ کی چیزیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں نا انسان کو بزدل وہمی بنا دیتی ہیں، اور یہ علم جو پیش کرتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں؟ آؤ ہم تمہیں غیب کی خبریں بتائیں۔ بولتے ہیں نا کہ بھئی بتاؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہاتھ دکھا کے غیب کی باتیں بتائیں۔ تو غیب تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔
تو ہمیں ان باتوں سے مشرکانہ چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ بدشگونی لینا، ہمارے کتنا ہے نا بدشگونی کرتے ہیں، کوئی رنگ ہو، کوئی پتھر ہو، دن ہے، مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں دن میں ہم نے جیسے مہورت نکالتے ہیں، ہندوؤں میں کتنا ہے نا مہورت نکالنا، تو ہمارے مسلمانوں میں بھی آپ اتنی بڑی دنیا ہے، آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے تو وہ بھی مہورت نکالتے ہیں۔ اس دن اگر شادی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے بس وہ تو ہے نا خوشی نہیں رہیں گے، وہ کوئی نہ کوئی مر جائے گا، کوئی طلاق ہو جائے گی، یا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، محبت نہیں ہوگی، ان کی اولاد ہوگی تو مر جائے گی، یعنی کہ طرح طرح کے بدشگونی شیطان نے انسانوں کے دل میں ڈال دیا ہے کہ فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں تاریخ میں شادی نہ کرنا، اس سے یہ ہوتے ہیں۔ عرب کے زمانے میں شوال کے مہینوں کو نا منحوس سمجھا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ وہاں کوئی وبا آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو بڑا منحوس سمجھتے تھے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ اور بی بی عائشہ کی شادی جو ہے نکاح اور رخصتی کہتے ہیں شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اب بتائیے ان سے بڑھ کر خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی اگر اب دیکھا جائے تو سفر کے مہینے کو کس طریقے سے لوگ لیتے ہیں نا، تو یہ سب چیزیں ہمیں نکالنا چاہیے۔ حالانکہ ساری طاقت، خوشی دینے والا اور پاور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ہم دن، تاریخ، پتھر سے بدشگونی میں لگ گئے نا کہ یہ فلاں پتھر ایسا ہے، تو اس میں اور بت پرستی میں بتائیے کیا فرق رہ گیا؟ ان چیزوں کو اگر ہم سپر اسٹیشن اپنے دماغ میں لگا لیں تو بت پرستی اور اس میں کوئی فرق نہ رہ گیا، ہمارا توکل ان کے اوپر ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کے ہم ان چیزوں سے ڈرنے لگے، ہائے یہ ہائے وہ، یہی ہوتا رہے گا۔ تو پھر ہمارے اندر ایمان کہاں گیا؟ ہم مسلمانوں کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم کہاں چلے گئے؟ اگر ہم دیکھیں وہ جو آپ نے پتہ نا، لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پتھر لیتے ہیں، فیروزہ ہوتا ہے یا ایمرلڈ ہوتا ہے، بڑے بڑے پتھر کی آپ نے دیکھا ہوگا انگوٹیاں پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں۔ ان کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کسے ہوتا ہے کہ یہ پہنیں گے تو ہمارے یہاں مال و دولت آئے گا یا صحت اچھی رہے گی، اللہ جانتا ہے ان کے دماغوں میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پتھر پہنتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے میڈیکلی طور پہ پہننا، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ بعض دفعہ چاندی لوگ پہنتے ہیں نا، سلور چاندی، کہ اس کہتے ہیں وہ دھات جو ہوتی ہے نا ٹھنڈک دیتی ہے، تو لوگ اکثر بلڈ پریشر والے اکثر لوگ پہنتے ہیں تاکہ ان کے ٹھنڈک آئے، ان کو بیماریوں سے دور رہیں۔ ایک میڈیکلی ریزن ایک بالکل ڈفرینٹ ہے، مگر آپ کا یہ عقائد ہونا کہ یہ پہننے سے یہ ہو جائے گا، ہمیں مال و دولت ہو جائے گی، اور بعض لوگ بالفرض انہوں نے فیروزہ کی انگوٹی منگنی میں آئی، وہ پہنا اور بیچاری بچی کی منگنی ٹوٹ گئی، اوہ دیکھا یہ تو فیروزہ ایسا ہے، دیکھا منگنی ٹوٹ گئی۔ یہ جب سے ہم اس کو ایمرلڈ یا فیروزہ جب سے ہم گھر میں لے کے آئے ہیں، ہمارا تو نقصان ہی ہو گیا، ہمارا کاروبار چلا گیا، ہمارے بیماریاں گھر میں پکڑ لی۔ تو یہ بدشگونیاں جو ہے نا، اسے ہمیں اپنے دل سے نکالنا چاہیے، نہ کسی دن میں، نہ کسی تاریخ میں، نہ کسی پتھر میں، نہ کسی رنگ میں، نہ کسی ستارے میں، کسی میں ہماری قسمت نہیں ہے۔ قسمت بنانے والا ہمارا اللہ ہے۔ اگر دو مختلف ستارے بالفرض، آپ کو پتہ ہے نا ہاروسکوپ بھی کتنا ہوتا ہے، وہ فلاں او ایکیورس ہے، او وہ وینس ہے، وہ یہ ہے، وہ لیبرا نا یہ ہے، تو یہ چیزیں کیا، او یہ ان دونوں کی تو نا مزاج ہی نہیں ملتے، اب ان کی تو شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مزاج اس کا وہ ہے، وہ تو اس کے اگینسٹ ستارہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، دو مختلف ستارے، دو مزاج نہیں ملتے، تو یہ سب چیزیں نا ہمیں ان چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر آپ کو میں نے جیسے بتایا سفر کے مہینے میں ہمارے خواف مشہور ہے 13 تاریخ، 13 تیزی جسے کہتے ہیں، اس کو منحوس سمجھ لیا ہے۔ اسلام نے ان سب کو سختی سے ہمیں روکا ہے۔ آج مسلمان انفارچونیٹلی شگون میں بہت پڑ گئے ہیں، توحید سے بت نہیں، بت کو شرک پرستی سے ہو گئے کہ توحید سے ہٹ کر ہم لوگ کدھر ہمارا ایمان جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگ کر دعا کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ نجات عطا فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان
کیوں اتنے توحید پرست، ہمارا تو بڑا اسٹرانگ توحید ہے نا، ہم لوگ کیوں ان چیزوں میں پڑ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کتاب اور سنت کو خیر بات کہہ دیا، اللہ رسول کی کتاب کو، سنت بھی وہی جو ہمیں آسان لگے، بس وہ سنت ہو گئی، مسواک کر لو، کھانا پانی بیٹھ کے پیو، کھانا کھاؤ بسم اللہ کا، بس جو ہماری پریکٹیکل چھوٹی چھوٹی ہم ان میں آگے، اور جو ہے قرآن کو ہم نے صرف اپنا ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا، نہ سوچا نہ سمجھا، ہے نا، بس پڑھ رہے ثواب کی کتاب سمجھ کے ہم علم سے دور ہو گئے، جبکہ امت مسلمہ کی وراثت ہے علم، نبی علم چھوڑ کے جاتے ہیں وراثت میں۔ تو جب ہم کتاب و سنت سے دور ہوئے تو اس کی جگہ کس نے لے لی؟ توہم پرستی نے، بدشگونی نے، شگون پرستی، یہ دین بن گیا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی کتاب چھوڑی تو ہاروت اور ماروت کے جو علم تھا اس کے پیچھے لگ گئے تھے، امت مسلمہ بھی ان چیزوں میں پڑ گئی ہے، ان چکروں میں لگ گئی ہے۔ تو آج مسلمانوں کا حال یہی کہ جادو کس قدر ہو گیا، آپ سب دیکھ رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی بجائے ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، ان کو توڑو ان کو جوڑو۔ تو ہم توحید پرست لوگ ہو کے بھی ہم وہمی بن گئے ہیں۔ ہمارے اس میں کتنا کانسیپٹ ہے، اگر ہمارے گاڑی کے سامنے، ہمارے سامنے سے کالی بلی گزر جائے، اور آج کا دن تو پتہ نہیں ایسا ہو گیا، کالی بلی نے ہمارا سامنے سے وہ کاٹ دیا ہے نا، کوا بولے تو مہمان آنے والے ہیں، الو بیٹھ گیا گھر پہ تو بدشگونی، گھر کے باہر جو ہے مسلمانوں کے گھر کے باہر یا دکانوں کے اوپر آپ نے وہ گھوڑے کی نال دیکھی ہوگی، یعنی کہ وہ نظر سے بچا رہے ہیں نا، کیا کانسیپٹ ہے اللہ جانتا ہے۔ لوگ گھروں کے باہر پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں بھی لگا لیتے ہیں، گھر کے اندر بھی یہ وہ ان کا شگون ہوتا ہے کہ یہ بچائیں گے، اللہ کی بجائے ان چیزوں، بے جان چیزوں میں جو ہے نا وہ اتنا پاور آ گیا ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر ان چیزوں میں اتنا پاور ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا سب رکھ لیتے ہیں، اور بچوں کے گلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کالے دھاگے ڈال دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں بتائی ہے، فلق ناس آئی ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھو، خود بھی دم کرو، بچوں پہ بھی دم کرو، وہ کالے دھاگے کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو یہ دھاگے بھی کسی چیز کے نہیں ہوتے۔ اور بہت سارے، ہر ایک کی بھی فیملی میں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو مجھے یاد آ رہا تھا نا میں وہ لکھتی چلے گئی، جو میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہر ایک، آپ بھی اپنے اپنی فیملی میں جو آپ کی بھی بچپن سے آپ نے دیکھے ہوئی چیزیں ہیں نا، آپ خود اس کو ریئلائز کر لیجئے، اور خود بھی ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور سب سے بہترین طریقہ اصلاح کا یہ ہے، جب ہم کسی کو یہ بولیں گے نا یہ نہ کرو یہ نہیں کرو، ان کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس میں اندر ایبزارو ہوئے ہوئے، ان کی عقیدہ ہے۔ سب سے اچھا طریقہ ان کو قرآن کی طرف بلائیں، جب قرآن پڑھیں گے ان کے کانسیپٹ خود بخود صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ ہمیں روکا ٹوکی سے جو ہے نا ان لوگوں کو اور ضد آتی ہے، اور ان کو کیونکہ نالج نہیں ہے نا تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا نئی نئی باتیں ہمیں آ کے بتا رہے ہیں، ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے۔ تو ان کو ہمدردی سے، پیار محبت سے قرآن کی برکتیں بتائیے، قرآن کیا ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ایک کتاب ہے، کیا ہم وہ بھی نہیں پڑھ کے اپنی پوری زندگی میں جائیں گے تو کب کون سے وقت میں پڑھیں گے ہم یہ کتاب کو، ان کو اس کی امپورٹنٹ بتائیے۔ تو قرآن ہمیں کتنی اسٹرانگ توحید بتاتا ہے، جب اللہ پر ہم، ایک اللہ پہ جب ہم جم جاتے ہیں نا تو دیکھیے پھر مسلمان کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، ایک اللہ کو ماننے والا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ سب ان چھوٹی 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 چیزوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، پروردگار ان توہمات پرستی سے نکالے اور ہمارا عقیدہ پکا کرے۔ تب اب آپ لوگ سمجھ گئے نا جبت اور طاغوت کیا چیز ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں 51 میں، اور کافروں کو کہتے ہیں یہ لوگ وہ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے، یعنی کہ ایک تو جو کفار جو یہودی تھے ان لوگوں نے کس طریقے سے، یعنی کہ توحید کے ہوتے ہوئے انہوں نے شرک یعنی کہ جبت اور طاغوت کی پیروی کرنے لگے، اور دوسرا ان کا کیا تھا کہ اتنے اسلام کے مخالف ہو گئے، وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ کھلم کھلا مشرکین مکہ کو نا مسلمانوں پہ پریفرنس دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ
یہ مشرکین زیادہ اچھے، حالانکہ دیکھیے یہودی جو ہیں مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو ہے مشرکین عرب تو کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے نا، کو تیار ہی نہیں تھے، وہ تو ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر یہودی کا حسد دیکھیے وہ کس لیول پہ چلے گئے تھے کہ جب مسلمانوں کو وہ کہتے تھے کہ مشرکین بت پرست، سوچیں مشرک بت پرست زیادہ ہدایت یافتہ ہیں نعوذ باللہ ان مسلمانوں سے، جو مسلمان توحید پرست ہے ان کے مقابلے میں وہ مشرکوں کو لا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں حسد ہے، حالانکہ وہ صاف ستھرا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف توحید والے ہیں اور دوسری طرف مشرک ہیں، اور ان کی توریت شرک سے اگینسٹ میں بھری پڑی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود ان کی حسد کی وجہ سے وہ ایسا عمل کر رہے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 52، جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اب لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، جو محروم ہو جائے۔ جو لوگ نان مسلمز ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا گاڈ عجیب ہے، جب دیکھو کرسی کرتا رہتا ہے، لعنت لعنت لعنت، یہ تمہارا گاڈ کیسا ہے؟ اس کو لو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ لعنت کے میننگ کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ لعنت ہے اللہ کی بلیسنگ سے دور ہو جانا، کتنی بڑی بات، اللہ کوئی کرس نہیں کر رہا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اب یہ یہودیوں کے جو عمل تھے، انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی بلیسنگ سے دور ہو گئے، تو وہ اللہ جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا اللہ کی رحمت ہر چیز پہ گھیرے ہوئے، کافروں کے اوپر بھی ہے اور مسلمانوں پہ بھی ہے، تبھی تو اللہ ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، سورج دے رہا ہے، چاہتے تو وہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، مگر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور جو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اس کے باوجود دیکھیے کچھ بیڈ لک بدقسمت ایسے بھی ہیں جو اس رحمت سے محروم رہ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم کو اپنی رحمت اور فضل سے کبھی بھی دور نہ کرے۔ تو یہودی جو تھے نا، یہودی کا رسول اللہ سے بیزارگی، اللہ کے احکام، اللہ کی کتاب سے جو بیزارگی تھی نا، ان کا انکار جو ہے وہ انکار اور کفر لعنت کا سبب بن گیا۔ تو جو لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوا اس کا کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیے دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، دنیا میں تو اللہ خود ہی ڈھیل دے رہا ہے، سب کچھ کرو، مگر اصل تو مرنے کے بعد ہے نا کہ جب وہاں اللہ نہیں تو کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں، کیونکہ وہاں تو ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کون کس کا مدد کرے گا؟ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا بہت ہی سمجھیے ڈینجر بات ہے۔ تو حدیث کے مفہوم میں اور بھی چیزیں آئی تھیں، کچھ نا لعنت کی، تو میں نے کہا آپ کو ایسی بتا دوں جلدی جلدی۔ اس میں دیکھیں دین سے جو دشمنی ہوتی ہے نا، اللہ کے دین سے دشمنی رکھنا، اللہ والوں سے حسد کرنا، اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہی یہودیوں کا عمل تھا، ایمان والوں سے بغض رکھنا، حسد نہیں رکھنا ہونا چاہیے نا۔ اور رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کافر پہ جو کفر کرتے ہیں، منافق جو ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا مگر بظاہر وہ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان کے بعد جو عمل ہوتا ہے نا، قطع رحمی کر لینا، کسی رشتہ داریوں کو توڑ لینا، ظلم کرنا کسی پہ، مومن کو قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، اپنے بھائی کی طرف چاقو یا گن کر کے اس کو ڈرانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سود لینے اور دینے والا، رشوت لینے اور دینے والا، کہتے ہیں وگ لگانے والا، جو آرٹیفیشل بالوں کی وگ لگاتے اللہ کے کوئی ویسے اللہ نے پسند نہیں کیا آج، ہے نا، اور کہتے ہیں بھویں بنانے والے، اور ماں باپ کو گالی دینے والے، ہے نا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ کے سوا کسی اور کو مطلب پکارنے والے، کسی اور کی قربانی جو کرتے ہیں نا لوگ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرنا، جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا، قوم لوط کا جو عمل تھا وہ تصویر مجسمہ سازی بنانا، اور کسی اندھے کو، بیچارہ اندھا ہے وہ تم سے راستہ پوچھ رہا، تم نے شرارت میں کسی اور طرف اس کو بھیج دیا، اللہ کو یہ تمام چیزیں کہتے ہیں ناپسند ہے، یہ سب لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، الا کہ ہم معافی مانگ لیں۔
तौबा इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा खुला है। जब किसी पर लानत हो, देखिए वो लानत क्या चीज़ है, उसकी मिसाल ऐसा है कि जैसे एक दरख्त हो, उसको आप जड़ से निकाल दें और ऐसे ही यूँ लगा दें मिट्टी में, जड़ से निकल जाए, उसको आप ऐसी डिस्प्ले करें, पानी डालते रहें, वो कभी भी हरा नहीं होगा। तो जिसके ऊपर लानत होती है ना, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो जड़ कटा दरख्त की तरह। तो अल्लाह आपको मुझे अल्लाह की रहमत से कभी भी महरूम ना करे परवरदिगार। अब आयत नंबर 53 में बताया जा रहा है, क्या उनका हिस्सा है सल्तनत पर, फिर न देंगे लोगों को एक तिल बराबर भी एक चीज़ नहीं देंगे। अब ये यहूदियों का ही ज़िक्र हो रहा है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी कि इस आयत में अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का गुस्सा है। अगर हम महसूस करें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहूदियों को जो मुसलमानों से हसद हो गया था कि ये नबुव्वत इधर की बजाय मुसलमानों में कैसे चलेगी, वो समझते ना हमारे अंदर आना चाहिए, तो क्यों इधर हो गई। उसका जवाब है कि सवालिया अंदाज में अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या उनका हिस्सा है, क्या वो कौन होते हैं, वो होते कौन है आखिर। अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या उनका हिस्सा है, क्या इस सल्तनत में उनका कोई हिस्सा है। इन यहूदियों का भी कुछ हिस्सा है अल्लाह की सल्तनत में। अल्लाह पूछ रहे हैं, क्या उनका भी कोई हिस्सा है इस सल्तनत के अंदर। उसका जो है आप देखें कि अल्लाह को उनसे पूछकर मालूमात करना है कि भाई किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कि अल्लाह मोहताज है उनका, क्या इनका भी कोई हिस्सा है। बहुत ही डांट अल्लाह ताला ने इस आयत में उनको अच्छे खासे रच के सुनाया है कि उनकी दुनिया की जो लालच थी ना, देखिए इस कदर थी कि हक़ का तो एतराफ़ ही नहीं कर पा रहे थे, रसूल अल्लाह को ही नहीं मान के दे रहे थे। उनके जो इतना छोटा उनका दिल था, उनको दुनिया के अगर मालिक सल्तनत उनको दे दी जाती तो वो लोगों को जो है ना एक तिल बराबर भी जो है ना वो कुछ देने को पसंद ही नहीं करते, वो देना ही नहीं चाहते कि हम क्यों दें वाली बात ना। उनको इतनी कंजूसी उनके ऊपर तारी थी और दीन से दुश्मनी इतनी थी उनकी कि मतलब उसकी वजह से वो कुछ भी जो है ना वो ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं थी उनको कि वो जो है वो कुछ भी आगे दे सके, इतना बड़ा हौसला ही नहीं था उनको। वो शदीद हिरिस थी उनको, दुनिया की हिरिस, बुखल इतना था कि हक़ को मानने में कंजूस इतने। दुनिया की मोहब्बत की वजह से वो अपने सिवाय किसी को उनके पास है ना दुनिया की कोई चीज़ चली जाए उनको ये गवारा ही नहीं था। तो एक अगर उनके पास दुनिया की सल्तनत, अगर अल्लाह ताला एक मिसाल बता रहे हैं, अगर उनको दुनिया की सल्तनत भी मिल जाती ना तो वो एक नुक्ते के जितना भी ना किसी को वो देना पसंद नहीं करते। हालांकि देखिए वो उनके कज़न से थे जो बनी इस्माइल थे, जिनके पास नबूवत गई थी, वो भी तो उनके चचा के ही भाई बहन थे ना, उनके कज़न्स थे। मगर उनकी दिल का हसद देखिए, दिल दिमाग पर इतना उनके हसद था कि अपने ही बहन भाइयों के लिए इतना बुरा चाहते थे। तो इंसान को कितना सोचना चाहिए कि हसद के करीब भी नहीं जाना चाहिए, इतनी बुरी चीज़ है। इंसान सोचता ही नहीं है, जब हसद दिल और दिमाग पे चढ़ जाती है ना, नफ़रत हसद, तो इंसान का दिमाग ही काम करना छोड़ देता है और फिर वो क्या सही क्या गलत वो सोचता ही नहीं है। और फिर उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनका जो इनका जो मतलब जो भी अल्लाह ताला उनको नेमतें फ़ज़ल दे रहे हैं, वो क्यों किसी को अल्लाह ताला देंगे, बस हमें मिले, बस हमें चाहिए। आगे की आयत है 54, या हसद करते हैं लोग ऊपर जो उन्हें दिया अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, सो है हमने दी ख़ानदान इब्राहीम को किताब और इल्म और इन्हें दी सल्तनत अज़ीम। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जलते कुड़ते जो भी रहें यहूदी अपनी हरकतों से जो है ना बावजूद, यानी कि उनकी हरकतें ऐसी थीं, अल्लाह और फिर भी जो है ना अल्लाह के फ़ज़ल और इनाम की आस लगाए बैठे थे। यानी कि उनकी इतनी करतूत, कितने उनके करतूत हम सूरह बकरा में पढ़ के आए हैं। वो शिरक कर रहे हैं, वो नबियों को क़त्ल कर रहे हैं, अल्लाह की किताब में कितना मिक्सअप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी कि इतनी सब हरकतें करने के बावजूद भी वो समझ रहे हैं कि हम पे ब्लेसिंग्स आएंगी। तो अल्लाह उनकी दिल की कैफ़ियत को सामने खोल कर बयान कर रहा है ना, वो तो बयान नहीं कर रहे लेकिन अल्लाह ताला उनकी कैफ़ियत को बयान कर रहा है कि देखो
کہ تم جو ہو نا، تم کتنا حسد ہے تم میں کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلے گئی ہے نا. یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کو اوپر جو انہیں دیا گیا، یعنی کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے بنی اسماعیل کو دیا وہ اس سے حسد میں ہے. نبوت تو ان کے خاندان کا حصہ تھی. وہ کہتے تھے نبوت تو ہمارے ہی خاندان کے حصہ ہے، ادھر سے نکل کے یعنی کہ ہم سے نکل کے وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئی آخر. ان کو اس بات کا اتنا وہ چیز کا اتنا حسد تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری جاگیر ہے، تمہارا کیا ہے جو تم حسد میں پڑے ہوئے. ان کی حسد کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسماعیل جو ہے نا وہ ایک ان پڑھ ہیں، وہ امی قوم ہے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. اور جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، جو آئے ہیں ان کے درمیان اللہ نے جو بھیجا ہے، ہم تو نسل در نسل والے ہیں، ہے نا. ان کو یہ زوم تھا نا کہ ہم جو ہیں وہ تو بنی نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہمارے درمیان کتنی نبی آئے ہیں، نہیں کہ سب کچھ ہم ڈیزرو کرتے. یہ مسلمان یہ کہاں کے آگے ہیں کہ ان کے اندر آخری نبی جو ہمارے اندر آنا تھا وہ ان کے اندر آ گیا. اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے اپنا فضل کر دیا. فضل کیا ہوتا ہے؟ نبوت، ہدایت، ایمان. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو گیا کہ جو ان کے اندر آ گیا. ان کو بڑی اس بات پہ کڑن حسد ہوتی تھی، اور اس حسد کے مارے وہ کوئی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو سو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے رہے ہیں، فقط آتینا، سو ہے ہم نے دی خاندان ابراہیم کو کتاب اور علم، اور انہیں دی سلطنت بڑی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے جواب دیا، اللہ نے تو آل ابراہیم کو چنا تھا. اور تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں ان کے آل ہیں، ہے نا. حضرت ابراہیمی کے تو دونوں بیٹے تھے. اگر آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں آگے تو اتنا پریشان کیوں ہو، اتنا حسد کیوں ہو رہے ہو. بنی اسماعیل بھی تو ابراہیمی کے بیٹے تھے نا. اللہ نے آل ابراہیم کی یعنی کہ ایک بیٹا بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام تھے نا، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے. اور یعقوب کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ اسرائیل. اللہ نا، اللہ کا بندہ. ان کے پہلے اللہ نے انہی کو چنا تھا، کتاب دی، حکمت دی، سلطنت دی. آپ سب جانتے ہیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جیسی شان و شوکت والی حکومت. آج تک سائنس اتنی ہائی ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے، مگر ان جیسی حکومت، ان جیسا جو اللہ نے ان کو دیا تھا آج تک کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو اللہ نے تو ایسا نوازا تھا بنی اسرائیل کو. ان لوگوں نے تو اللہ کی نافرمانی کر کے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی گنوایا، ہے نا. اپنے ہاتھوں سے سب کچھ گنوا دیا. اور یہ باتیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہیں نا، جو اتنی حسد ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ سب اس لیے ہی ہے. یہ سب حسد سے جو ہے نا ان کی باتیں جو ہے نا باہر آ رہی ہیں کہ کیوں ہو گیا، ان کو کیوں ہو گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا. اللہ نے کہا تمہیں اچھا لگے نہ لگے، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے خاندان میں ہم علم اور سلطنت عطا فرمائیں گے، نبوت، ہدایت ہم ان کو دیں گے. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. یہ حسد کرتے ہیں، کرتے رہیں. ان کی کیا حیثیت ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ کے فیصلے کے بارے میں. جب اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس میں انہوں نے کس قدر بددیانتی کی. جب بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمتیں دی، حکومت دی، نبوت دی، کیا کچھ نہ دیا، مگر انہوں نے کیا رزلٹ دیا؟ انہوں نے بددیانتی دکھائی. ان کو برا لگتا ہے تو لگے. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ بنی اسماعیل ہی کو دین سے نوازا جائے گا، شریعت اور ایمان اور اخلاق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اور یہ دیکھیں جو یہودی ہیں، تو یہ جو اپنے کہتے ہیں کہ یہودی کے اچھے طریقے سے یہ جانتے تھے کہ ان کو حسد بھی اسی وجہ سے تھا. یہ جو یہودیوں کو جو حسد ہوتا نا، ان کو اچھے سے پتہ تھا کہ یہ بات معلوم تھی کہ جو قرآن جو بنی اسماعیل میں مسلمانوں کو جو قرآن ملا ہے اس سے زمین کی بادشاہت ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، یہ آخری نبی کیا چیز ہے. وہ تو انتظار کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں وہ تو اسی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. تو اب جو اللہ نے انہیں علم اور سلطنت جو انہیں عطا کیے، اس سے تو ان کو حسد ان کا بس بھرے پڑ رہا تھا ان کا دل.
تو ان کو پتہ تھا کہ اس قرآن سے زمین کی بادشاہت جڑی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو کتاب، حکمت اور عظیم سلطنت بھی ان کو ملی ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے رسول خدا نے صحابہ کی اتنی اچھی روحانی، اخلاقی، ذہنی تربیت کی اور ایک اعلیٰ زندگی پیدا کر دی۔ آپ عرب کے جنگجوؤں کو دیکھیے، عرب کے لوگوں کو، اور جب قرآن آیا تو اس سے ان کی کیا تربیت ہوئی ہے نا۔ جب اتنی خوبیاں کسی قوم کے لوگوں میں پیدا ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیابی عروج پہ پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، دنیا کی امامت، رہنمائی، اقتدار، کتاب۔ اللہ نے قرآن کا علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے لازماً، یہ لازم اور مظلوم ہے، جیسے نا قرآن سے جو امامت کرے گا، جو اس کی فالو کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، ان کو جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ اور ہم نے یہ رسول اللہ کی 23 ایئرس کی جو محنت تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن کی وجہ سے، کس طرح سے دنیا کے وہ عرب سپر پاور بن گئے۔ جب تک انہوں نے کتاب کو تھاما، ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم مسلمان جو ہیں وہ کتنے زبردست سپر پاور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے دین پہ چلنے والا بنائے، اور قرآن کی امپورٹنٹ کو سمجھے ہم کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے کیا بہاریں آتی ہیں اس سے۔ تو ہم ایک چھوٹا سا اس پہ ہم یہ سبق لے لیتے ہیں آج کے جو ہم اس آیت سے لے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ نے کیا کیا، ہم نے دی خاندان ابراہیم کو کتاب۔ یہ جو حضرت، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو اللہ نے چن لیا، اور ان کے دونوں بیٹوں کی نسلوں میں کتنے نبی آئے، کیا بات تھی آخر حضرت ابراہیم میں۔ تو دیکھیں وہ توحید والے تھے، یکسو ایک اللہ پہ، توحید پر بالکل ان کو کوئی شک نہیں تھا، سچائی کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور ہمارا توحید ہم نے ابھی دیکھا پچھلی آیت میں، جبت اور طاغوت ہم لوگ کیسے ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تھے پکے پکے پکے، وہ یکسو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اپنے ماں باپ کا گھر بار چھوڑ دیا، ہر طرح کی قربانی دی، بیٹے جیسی چیز کی بھی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اللہ کی خاطر اپنی فیملی کو خانہ کعبہ میں چھوڑ دیا، آگ میں گرنے کے لیے اللہ کی خاطر تیار ہو گئے۔ اور دیکھیے جو ان کے لیے برا چاہتا تھا نا، اس کے لیے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، ان کی قوم کے لیے وہ کتنے خیر خواہ تھے، ان کے باپ کے لیے ان کو باپ کہتا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ، ملک سے نکل جاؤ، مگر وہ پھر بھی ان کے لیے خیر خواہ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے قوم لوط پہ جب عذاب کا وقت آیا تھا تو وہ کتنا اللہ سے رجوع کر رہے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں، کوئی کتنا وہ آیا ہے نا قرآن میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو ان کے لیے بھی خیر چاہ رہے ہیں، ان کا دل اتنا اچھا، اچھے دل کے مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو ایسے ہی نہیں، ان کی نسلوں میں انبیاء اور کتابیں بھیج دیں۔ دیکھیں اگر کسی ایک نسل میں بھی ایک یا دو نبی بھی آ جائے نا، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ مگر ماشاءاللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی بچوں میں مطلب نبی ہی نبی آئے جا رہے ہیں، وہ امت ہی نبیوں کی امت بن گئی۔ تو جس طرح اللہ نے ان کے لیے، اللہ نے ان کی قربانی کو پسند کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اللہ نے بھی ان کو جو ہے نا بھرپور بھرپور صلہ دیا۔ تو ہمارے لیے دیکھیے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں یہی پڑھتے رہیں، ان کی تعریفیں پڑھیں اور بس بہت امپریس ہو جائیں، کیا زبردست چیز تھے، نہیں، بلکہ ہمارے اندر بھی ہم وہ توحید، وہ عقیدہ لے کر آئیں، اور حضرت ابراہیم جیسے بننے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات جو ہم نے اس آیت سے سیکھی، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، کہ مجھے کیوں نہیں ملا، دوسرے کو وہ نعمت کیوں ملی، دل چاہتا ہے اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ تو یہ چیز ہم نے آیت میں پڑھا کہ اس کے جو انجام ہے وہ اچھے نہیں ہوتے۔ تو اب ہم دیکھیں اس کا علاج یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہے نا فلق ناس ہمیں اسی لیے بتائی کہ اللہ حاسدوں کی حسد سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے اندر سے بھی حسد کی بیماری چلی جائے۔ تو پہلے تو ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے نکال دے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری ایمان کو کھا جاتی ہے، ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ بالفرض ایک انسان ہی ہے نا، حسد ہو جاتا ہے،
بالफ़र्ज़ अगर हम फ़ील कर रहे हैं कि हमारे किसी को दूसरों को हमें वो नेमतें मिली हैं जो हमें नहीं मिली बिलफ़र्ज़, और हमें हसद आ रहा है उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, तो फ़ौरन देखिए अपनी नेमतों पे इंसान फ़ोकस करे। देखें कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। तो फिर क्या होता है जब हम ये गौर व फ़िक्र करते हैं ना तो इंसान का दिल उस पे फिर राज़ी होने लगता है कि हाँ, अल्लाह ने उसको कुछ दिया, मुझे कुछ दिया, बैलेंस हो गया। जब मेरा वक़्त आएगा इंशाअल्लाह वो भी मुझे मिल जाएगा। अल्लाह से दुआ माँगे, अल्लाह आपने उसको दिया है, अल्लाह मुझे भी अता फ़रमा दे। जैसे आपने उसको दिया, अल्लाह मेरे लिए भी कर दे। दुआ कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की नेमतों पे फ़ोकस कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला क्या होगा कि हमारे को इंशाअल्लाह उससे अच्छी चीज़ इंशाअल्लाह अता होगी और हम हसद की बीमारी से भी बच जाएँगे। परवरदिगार हम सबको इस बीमारी से बचा के रखे। अब है आयत नंबर 55, इसमें बताया जा रहा है, फिर उनमें से किसी ने माना और किसी ने उससे हटा रहा और दोज़ख की भड़कती हुई आग में वो जलेगा। अब ये इसी आयत को कंटिन्यू किया जा रहा है कि बनी इसराइल के हासिदों ने बातों का जवाब दिया जा रहा है कि मतलब क्या कर रहे थे वो लोग। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आखिर तुम किस बात से जल रहे हो, किस बात का तुम्हें हसद है कि तुम भी तो इब्राहीम की औलाद हो ना, बनी इस्माइल भी इब्राहीम की औलाद है। तुम में से कुछ ईमान ले आए, अगर अल्लाह ने तुम्हारी बजाय उनको अगर दे दिया है तो कुछ तुम लोगों में से कुछ ईमान लाए, कुछ ना लाए, ठीक है ना? और इसी तरह बनी इस्माइल की भी जब उनमें दी गई, उनकी भी खुशनसीबी है कि वो उस पर ईमान लाए। कुछ हैं कि जो अभी ला रहे हैं, कुछ हैं आपको पता है जैसे अबू जहल, अबू लहब वो नहीं लेके आए, मगर बहुत सारे लोग ईमान लेके आ गए थे। तो बनी इसराइल, बनी इस्माइल सब इब्राहीम ही के तो बच्चे हैं ना, सब इब्राहीम ही के हैं, तो किस बात का तुम्हें ज़ोम है? तो याद रखो कि जो इब्राहीम की तालीमात पर अमल नहीं करेगा, वो कोई भी हो, ठीक है ना? वो चाहे दुनिया का कोई भी हो जिस पे अल्लाह ने कह दिया है कि यही दीन है और इसी पे चलना है, चाहे वो बनी इसराइल हो, बनी इस्माइल हो, जो कोई इब्राहीम की तालीमात पे अमल नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाए। दुनिया में तुम हसद की आग में जलते रहे, अब आखिरत में तुम जहन्नुम में जाओगे। अल्लाह ताला ने साफ-साफ अल्लाह ताला ने बता दिया। अब है आयत नंबर 56, बेशक हम बेशक जो हमारी आयतों से मुनकिर हुए इन्हें हम आग में डाल देंगे, जिस वक्त उनकी खाल जल जाएगी तो हम इन्हें और खाल देंगे ताकि इन्हें अजाब चखाएं, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाहुम्मा, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इतनी खौफनाक आयत है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। परवरदिगार आलम अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में फरमा रहे हैं कि क्या अंजाम बता रहे हैं कि जो अल्लाह ताला के आयत का इनकार करता है ना, उसके साथ अब क्या होने वाला है ये हमें बता रहे हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे और हमें अल्लाह का फरमाबरदार बनाए रखे। तो अहले किताब नहीं, बल्कि मतलब सिर्फ ये अहले किताब की बात नहीं हुई, जिसने भी अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह की आयत का इनकार किया, वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह का गुस्सा का इजहार है। जब उसको जहन्नुम में डाला जाएगा तो क्या है बताया जा रहा है, उसकी खाल जल जाएगी, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला उसको क्या करेगा, दोबारा से नई खाल दे देगा ताकि वो चखे अजाब, मज़ा चखे, यानी कि पूरा ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो से दोबारा जो अजाब है ना वो ज़ीरो से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह महफूज रखे परवरदिगार। तो देखिए एक साइंटिस्ट था जो कहते हैं बाद में मुसलमान हो गया, तो इन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो इंसान की तकलीफ़ है ना वो जिल्द पे होती है, जो ऊपर हमारी स्किन है ना इसकी बहुत तकलीफ़ होती है। वो जल जाए ना तो उसके बाद हमारा एहसास ख़त्म हो जाता है। जब वो जिल्द अगर जल जाए तो हमारा वो तकलीफ़ का एहसास कम हो जाता है। तो वो कह रहा था इस आयत को उस ज़माने में यानी कि 1400 साल पहले उतरी है ये आयत। उस वक्त तो कोई रिसर्च सेंटर नहीं थे, किसी को क्या पता कि कहाँ तकलीफ़ ज़्यादा होती, तो इसके सिवा और कोई बात नहीं हो सकती कि ये अल्लाह ही का कलाम है, ये अल्लाह ही ऐसी बात कर सकता है। जिसने पैदा किया है वही बता सकता है ना कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, तो अल्लाह का ही ये कलाम हो सकता है। तो अब देखें जब हम अब अल्लाह ताला ने इसमें क्या फरमाया है कि जिस वक्त है ना बेशक जो हमारी आयतों से मुनकिर हुए इन्हें हम आग में डालेंगे, जिस वक्त इनकी खाल जल जाएगी तो हमें इन्हें नई खाल दे देंगे। तो
پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ تکلیف اوپر والی کھال پہ ہی ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو اس میں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آگ کسی چیز کو پکا دیتی ہے نا تو وہ دیکھیے گر پڑتی ہے۔ آپ اور میں بھی اس چیز کا روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، ہڈی والا گوشت ہوتا ہے، جب وہ گل جاتا ہے تو وہ ہڈی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی جو کھال جب جل جائے گی نا تو وہ گر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہڈی پر عذاب اتنا واللہ عالم کہتے ہیں محسوس نہیں ہوتا جتنا کھال پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم فٹافٹ کھال بدل دیں گے۔ تو تو اب تو یہ اللہ نے یعنی تو اب تو یہ اللہ جانتا ہے نا کہ دین میں کتنی دفعہ، یہ آپ اور میں نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے کہ دن میں کتنی دفعہ وہ کھال بدلی جائے گی اور نئی کھال دے دی جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم جنی من النار، یعنی کہ اللہ بہتر جانتا ہے ایک دن میں اس کو 100 دفعہ بدلیں گے، کتنی دفعہ بدلیں گے، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اور نئی کھال، اور آپ کو پتہ ہے جب ہمارا بھی کوئی تیل گر جائے، گرم پانی گر جائے، جب جل جاتا ہے تو جب نئی نئی کھال ہوتی تو کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے، سوچیں اس اللہ میاں رحم فرمائے، وہ جب سینسیٹیو کھال پہ وہ آگ جا کے لگے گی، وہ بھی دنیا کی آگ نہیں، دوزخ کی آگ، سوچیں وہ کیا تکلیف ہوگی۔ تو یہ سزا کوئی ایک دن دو دن کی نہیں ہے، اللہ نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ خالدون جو رہیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے کفار جن کے اوپر یہ سزائیں آئیں گی۔ اور اللہ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہ اللہ نہ کرے کہ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے وہ اگر توبہ نہ کر کے مرے تو پھر تو بھی آپ کو پتہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ وہ پہلے پاک ہوں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر انتظار کے جنت الفردوس عطا فرما اور اللہ کا فرما بردار بنا۔ تو دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی کسی آیت کا انکار نہ کریں۔ اہل جہنم کے جسم کبھی جل کر ختم ہی نہیں ہوں گے، یعنی کہ جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے، سزا مسلسل ہوتی رہے گی۔ ان کے جسم بھی حدیثوں میں آتا ہے اتنے بڑے بڑے چوڑے چوڑے، کہتے ہیں یہاں سے لے کے سمجھ لیجئے کیلیفورنیا ایک سٹی ہے نا، اتنے بڑے بڑے ان کی تو جسم، بڑے بڑے جسم ہوں گے۔ اور کہتے ہیں ان کا جو ایک دانت ہے نا، ایک دانت اونلی، احد کا جو پہاڑ ہے نا اتنے بڑے تو ان کے دانت ہوں گے، تو سوچئے جسم کتنا بڑا ہوگا۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ ان کو عذاب زیادہ لگے۔ اب چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو چھوٹا عذاب ہوگا نا، بڑے بڑے ہوں گے تو پھیلاؤ پہ عذاب پڑے گا ان پہ۔ تو اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس لیے ان کی جو نافرمانی کے سبب ان کو جو ہے یہ بڑے بڑے عذاب ان سے وہ گزریں گے۔ تو ہم دین کا پیغام کو آگے پہنچائیں۔ دیکھیں قرآن پڑھنے والے ہی اگر اپنے اندر خیر خواہی، نرم دلی نہیں پیدا کریں گے تو ہم کس کو بولیں جا کے؟ باہر والوں کو جنہوں نے بھی قرآن کا مزہ چکھا ہی نہیں، ان کے دل تو نرم ہوئے نہیں۔ آپ لوگ تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کے دل نرم ہو جانا چاہیے، خیر خواہی پیدا کریے اپنے اندر۔ افسوس محسوس کریے کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جیسی جسم رکھتے ہیں نا، ہمیں تو خود اپنا نہیں پتہ، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا تو مانگ رہے ہیں نا۔ وہ بیچارے تو ان کو احساس ہی نہیں، وہ تو اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اپنے میاں، اپنی فیملی، سب اپنے پہلے جو قریبی ان کی فکر کریں اور ان کو محسوس کرائیں کہ کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسروں کی بھی فکر کریں۔ کافر بھی تو اپنے ہی جیسے بہن بھائی ہیں نا، ہم آدم کی اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، کہ اپنے بہن بھائیوں کو ہم دوزخ میں ڈالنے کے پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ ہم ہدایت تو کسی کو نہیں دے سکتے، ہم ذریعہ تو بن سکتے ہیں نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت میں ایک ایک کے پیچھے کتنی کتنی لمبی لائن آ گی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ہو اور آپ کے پیچھے بھی اتنی لمبی لائن آئے؟ بھئی کیا ہے؟ ہم نے ان کو سنا تھا، ہم نے عمل کیا، ہم نے ان کو سنا تھا، ہم نے عمل کیا۔ ہر ایک چاہے نا کہ ہمارے پیچھے اتنی لمبی لمبی لائن ہو، تو اس کے لیے محنت کریں۔ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو آگے پہنچائیے، قرآن کی کلاس کو عام کریے، قرآن کی دعوت کو عام کریے، چاہے وہ ہماری کلاس میں آئیں، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی دوسروں کے لیے، جیسے نبیوں کے اندر ہوتی ہے، جیسے ماں کے اندر ہوتی ہے
اپنا بچہ آگ میں نہ جائے، اس کو ایک تڑپ ہوتی ہے نا، ایک بے قراری ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، تو نبیوں کے اندر اپنی امتوں کے لیے یہ بے قراری ہوتی ہے، اور آپ کے میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، تو پہلے ہم عمل کرنے والے بنے اور ہمارے عمل سے دوسرے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے رہے ہیں، جس چیز کو اپنے دشمنوں پہ دھمکی دیتے ہیں نا، تو وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عاجز نہیں ہے، وہ زبردست غالب ہیں، وہ کسی کو ظلم کی وجہ سے سزا نہیں دیتے بلکہ حکمت کی بنا پہ دیتے ہیں کہ کون کس کا مستحق ہے، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ زبردست، وہ چاہے تو دیکھیں ابھی ہمیں کھڑے کھڑے پکڑ لے ہمارے گناہوں پہ، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ آج ٹھیک ہو جاؤ، آج توبہ کر لو، کتنی زندگی ہمیں مل گئی، دیکھیں نا، ہم اپنے اتنا نہیں سدھرے، لیکن اللہ ہمیں ابھی بھی موقع دے رہا ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، واللہ عالم کب موت آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ چاہے تو ابھی پکڑ لے، لیکن اللہ کی یہ حکمت ہے کہ وہ روزانہ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہر انسان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم نا اللہ تعالیٰ خیر بانٹنے والا بنا دے۔ اب آیت نمبر 57 یہ لاسٹ ہے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیا، البتہ ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستری عورتیں ہیں اور ان میں ہیں وہ گھنی چھاؤں میں داخل ہوں گے۔ وہ آپ نے پتہ نا قرآن جوڑا جوڑا باتیں کرتا ہے، جہاں دوزخ کی بات ہوئی وہاں جنت کی بات ہو گئی، جہاں دوزخیوں کی بات ہوئی وہاں جنتیوں کی بھی بات ہوگی، جہاں ڈر کی بات ہوئی وہاں آرام اور سکون کی بھی بات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت کلیئر بات فرما دی ہے کہ کفر کے ساتھ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہ تو بھائی سب سن لو، کفر کے ساتھ کوئی اعمال ایکسیپٹ نہیں ہے، چاہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، وہ چاہے کوئی بھی خاندان نسب، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کام آنے والا کیا چیز ہے؟ ایمان، ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ صرف کلمہ پڑھ کے زبانی کلامی آرام سے زندگی گزار رہے، ایسا نہیں، کچھ کر کے بھی دکھاؤ، صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ عمل بھی تم کو کرنا چاہیے۔ یہ یہودیوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم نبیوں کی امت ہے، ہمیں تو جنت بس فری میں ملے گی، ہم بنی اسماعیل، ہم تو رسول کی امت ہے، ہماری تو شفاعت ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمام چیزیں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لو، ایمان لاؤ اور اچھے کام کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو پروف کرو کہ تم جنت والے ہو، اپنے اعمال سے ظاہر کرو کہ تم واقعی ڈیزرو کرتے ہو وہاں جانے، تو پھر اس کا جو اجر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور قرآن جو اللہ، ہمیں قرآن پہ چلنا ہے، اللہ اور قرآن اور اس کے نبی پر ہمیں ایمان لا کے اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یہ ہے اصل، نیک کام کے بغیر کچھ ہماری جو ہے نا، ہم نے صرف دیکھیں اگر ہم ایڈمیشن لے لیں کسی یونیورسٹی یا اسکول میں، ہم کچھ پڑھے ہی نہ تو رپورٹ کیا آئے گی ہماری، اسی طرح ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں مگر کچھ بھی نہ کریں تو کس بیس پہ اللہ تعالیٰ کام کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیک کام کریں گے تو البتہ ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسی بہترین نہروں کا پانی پینا، کس کہتے ہیں کہ شراب کی نہریں ہوں گی، پانی کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، اللہ آپ کو مجھے جو ہے پروردگار عالم یہ نصیب فرمائے۔ اور جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگی، یہی تمام چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں نا، کہ بیمار نہ ہو جائیں، بوڑھے نہ ہو جائیں، موت نہ آ جائے، تو یہ چیزوں سے ٹنٹا ہی ختم ہو جائے گا۔ صرف اور صرف آپ کو ہمیں کتنی زندگی ملی ہے؟ 70 80 60 یہی ملی ہے نا، اس میں بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی بات ماننی ہے۔ دیکھیں شروع تو ہم بچپن میں 5 6 7 10 سال تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں، بلوغت آتے ہیں، جوانی پڑھائی میں چلی جاتی ہے، اب ہمارے پاس رہے کیا گیا ٹائم
है ना? अब इसमें भी हम अपने अल्लाह को ना मनाएँ और जन्नत जैसी चीज़ ना लें, इस मुख्तसर ज़िंदगी की अमल से हमें फ़ॉरएवर की बादशाहत मिल रही है। पूरी कहते हैं आखिरी जन्नती जो होगा ना, इस दुनिया जैसी 10 पता नहीं कितनी जन्नतें अल्लाह उसको देगा। इस दुनिया के बराबर इतने सारे मिलेंगे आखिरी जन्नती को। तो फिर जो अमल से जाएगा तो सोच लें कितने प्लैनेट्स हैं हमारे, पता नहीं अल्लाह ताला हमें कितने-कितने दे दे। तो हमें अपने अंदर करना है, मेहनत करनी है, बहुत वक़्त कम रह गया, हमें नहीं पता कि हमारा टाइम कब ख़त्म हो जाए, हमें करना है अपने आप को। तो जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी उसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में तुम लोग मज़े, मौज, मस्ती करते रहोगे, खाते रहोगे, मज़े ही मज़े हैं। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके लिए वहाँ सुतरी औरतें होंगी, यानी कि ज़ौज होंगे जिनकी शादियाँ आज यहाँ नहीं हो सकी हैं या जिनकी शादियाँ नाकाम हो गई हैं या जो भी ज़िंदगी के रह रहे हैं मसले, आखिरत में सबको ज़ौज मिलेंगे, उनकी मिज़ाजों की, उनकी पसंद के मुताबिक उनके ज़ौज होंगे। हर एक शादीशुदा होगा, कपल, कपल, कपल ब्यूटीफुल वहाँ की एक जन्नत होगी। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं और इन्हें हम घनी छाँव में दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसे बड़े-बड़े दरख्त होंगे वहाँ पे। कहते हैं हदीस का मफ़हूम आता है कि जन्नत में सिर्फ़ एक दरख्त की बात बता रही हूँ मैं, ऐसा दरख्त होगा अगर घोड़सवार होता है ना, घोड़ा तेज़-तेज़ भागता है, अगर वो 100 साल तक भी घोड़े की तेज़ी से भागता रहे ना, तब भी उस दरख़्त का साया ही ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ़ एक दरख़्त की बात है। तो सोचिए ये एक दरख़्त इतना बड़ा होगा तो जन्नत कितनी बड़ी होगी। तो अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें शुहदा, सिद्दीक़ीन, अंबिया के साथ उठाएँ। अल्लाह हम सबको बग़ैर हिसाब के, बग़ैर अज़ाब के और बग़ैर इंतज़ार के हमें जन्नतुल फ़िरदौस जो अल्लाह ताला ने हमारा अबदी घर रखा है ना, अल्लाह वो हमें अता फ़रमाए। तो फिर हमने आज क्या सीखा आज की किताब से कि जो अहले किताब थे, यहूद नसारा, ये लोगों ने अपनी किताबों को पीठ पीछे डाला और जिब्त और तागुत, बदशुगूनी और अपनी नफ्स की पूजा में लग गए। तो हमें ये अल्लाह ताला ने कहा है ज़रा होश लो, अपनी किताब का इल्म हासिल करो, ना कि बदशुगूनी और वहमी मत बन जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये जादू हो गया, नज़र हो गई है, बस इसी में तुम वहमी बन के रह जाओगे। तो अपने आप को तौहीद पे लेके आओ। और फिर अल्लाह ने कहा जो अल्लाह की आयत के साथ मजाक करते हैं अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। और जब अल्लाह की रहमत से दूर होंगे तो आपको पता है फिर क्या ज़िंदगी होगी, दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी ख़राब। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक लेसन दिया कि हसद से दूर रहो, हसद बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। अल्लाह से दुआ करो, अपनी नेमतों पे फ़ोकस करो। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जो हसद करेगा, जो अल्लाह की आयत का इनकार करेगा, वो जहन्नुम में जलेगा, ठीक है ना। दुनिया में तुम हसद में जलते रहे, फिर वहाँ आखिरत में और बहुत ही बुरा अजाब है जो ना ख़त्म होने वाला है। और जो है उसके बाद अल्लाह ने खुशखबरी भी दे दी है कि जो अल्लाह पे ईमान लाएगा, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर ये वक्ती सी ज़िंदगी है, थोड़ी तो ज़िंदगी है, इतनी तो गुजर गई, अब तुम देखो थोड़ा तो क्या है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, हराम हलाल तो है, अपने नफ्स को काबू में कर लो, फिर तुम्हारी हमेशा की ज़िंदगी इंजॉय करने वाले इंशाअल्लाह ताला होगी। तो ये एक छोटी सी समरी थी, इसको आगे बढ़ाइए, जो कुछ भी आपको पसंद होता है प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए। चिराग से चिराग जलता है, अपने लिए सदक़े जारिया बनाइए, ताकि हम बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि ख़बर की ज़िंदगी जो है ना, सदक़े जारिया पे ही हमारी ज़्यादातर डिपेंड कर रही है कि हम लेटे रहेंगे आराम से और हमें मज़े मज़े के फल फ्रूट जो भी मतलब वहाँ की ठंडी हवाएं, अल्लाह ताला हमें सदक़े जारिया जो हमने करके हैं, इल्म छोड़ के गए हैं, किसी के लिए अच्छा करके गए हैं, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी है, जब जब वो नेक अमाल करेंगे इंशाअल्लाह हमें ठंडक ही ठंडक मिलेगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।